بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اقسام القضیۃ حملیۃ وشرطیہ. الاول الحملیۃ مثل الحدید معدن الربا محرم الصدق ممدوح الكاذب ليس بمؤتمن البخیل لا يسود. وبتدقیق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول أو نفي الاتحاد والثبوت الآخر. وہ بحث ہماری جزء ثانی قضایا کے سلسلے میں تھی، اور ہم نے کہا کہ دو فصل مقدمے کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں. آغا فصل اول قضیے کی تعریف اور اقسام قضیے کے حوالے سے، اور فصل ثانی جو بیان ہوگی انشاءاللہ وہ ان کے احکام کے سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر وارد ہوں گے حجت کی بحث میں انشاءاللہ. اور آج کا درس اقسام قضیے کے سلسلے میں ہے کہ ہم نے تعریف کے باب میں جو باب گزرا، یا چوتھا باب یا تیسرا باب جزء اول کا آخری، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مقسم جب ایک چیز کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو جہت معین ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چیز کی جہات متعدد ہوتی ہیں، تو آپ جس چیز کو تقسیم کر رہے ہیں وہ کس جہت سے کر رہے ہیں وہ جہت مشخص کرنا ضروری ہوتی ہے. یہ تقسیم کی شرائط میں ہم نے وہاں پر دیکھا تھا. تو یہاں پر بھی ہم متعدد تقسیم دیکھیں گے قضیے کی، اور یہ متعدد تقسیم بھی جہتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے، کہ ایک جگہ ایک تقسیم ایک جہت سے ہے، ایک اور جگہ ایک تقسیم کسی اور جہت سے. مثلا کہیں پر ہم قضیے کو طرفین میں نسبت اور رابطے کے لحاظ سے تقسیم کریں گے، کہیں پر ہم مثلا قضیے کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، ایک جگہ ہم قضیے کو محمول کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، یا جو صور قضیہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ذریعے قضیے کو تقسیم کریں گے. تو یہ جہات متعدد ہیں، اور لذا قضیے کی مختلف جہتوں سے مختلف تقسیم کریں گے. تو اتنی ساری تقسیم قضیے کی مشکل نہیں رکھتی جب جہات کیا ہوں، متعدد ہوں. پھر یہاں آج کے اس درس میں جو تقسیم مطرح ہو رہی ہے وہ قضیے کی تقسیم رابطے اور نسبت کے اعتبار سے ہے، کہ یعنی دو طرف کے درمیان جو رابطہ اور نسبت حکمیہ پائی جاتی ہے، اس نسبت حکمیہ اور رابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے قضیے کو حملیہ اور شرطیہ کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے. پھر قضیہ حملیہ کیا ہے؟ ابتدا میں آگا کچھ مثالیں دیتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ ایک مرتبہ ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں مثالوں کے ذریعے، تو لذا ابتدا میں آگا مثالوں کے ذریعے اس چیز کو واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو تعریف بالمثال کہہ سکتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ حملیہ جیسے الحدید و معدن، لوہے کے لیے آپ کہیں کہ یہ معدن ہے. الربا محرم، ربا جو ہے یہ سود کیا ہے؟ حرام ہے، محرم ہے. تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حملیہ جیسے یہ مثال، یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم ان مثالوں میں آپ دقت کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو طرف ہیں، دونوں طرفوں کے درمیان پھر ایک نسبت ہے، اور یہ جو نسبت ہے، یہ جو رابطہ ہے ان دو طرف کے درمیان، یہ یعنی ان دو طرف کے درمیان وحدت اور اتحاد کو بیان کر رہی ہے. یعنی اس نسبت کا مطلب یا تو ان دو طرفوں کے درمیان اتحاد ہے، یعنی ایک ثابت ہے دوسرے کے لیے. مثلا جیسے ہم نے کہا کہ ربا محرم، حرمت ثابت ہے ربا کے لیے، اور یا پھر وہ نسبت کا مطلب اس میں اسی اتحاد اور ثبوت کی نفی ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے. مثلا یا ہم کہیں گے کہ یہ وہ ہے، یعنی موضوع محمول ہے، ربا محرم ہے، یا ہم کہیں گے کہ نہیں، اس رابطے کی نفی کریں گے، یعنی ثبوت اور اتحاد کی نفی کریں گے کہ یہ وہ نہیں ہے. مثلا ہم کہیں گے کہ زید قائم نہیں ہے مثلا. تو لذا اس اعتبار سے حملیہ کی تعریف جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قضیہ حملیہ ایک ایسا قضیہ ہے کہ جس میں آپ ایک چیز کو ایک چیز کے لیے ثابت کرنے کا حکم لگاتے ہیں، یا ایک چیز کے ثبوت کی نفی کرتے ہیں آپ کسی اور چیز کے لیے. تو یہ قضیہ حملیہ ہے.
اور پھر اس کے مقابلے میں دوسرا مورد قضیہ شرطیہ کا ہے. قضیہ شرطیہ کی بھی آگا پہلے مثالیں دیتے ہیں. مثلا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، کہ جب سورج طلوع کرے تو دن کیا ہے؟ موجود ہے، دن وجود رکھتا ہے. ابھی 4 مثالیں دے رہے ہیں آگا، اس لیے کہ ہم آگے انشاءاللہ خود قضیہ شرطیہ کی تقسیم کریں گے. قضیہ شرطیہ دوبارہ تقسیم ہوگا متصلہ اور منفصلہ کی طرف. پھر یہی قضیہ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ دونوں تقسیم ہوں گے موجبہ اور سالبہ کی طرف. تو اس طرح قضیہ شرطیہ میں 4 صورتیں سامنے آئیں گی، یعنی شرطیہ متصلہ موجبہ، شرطیہ متصلہ سالبہ، شرطیہ متصلہ منفصلہ موجبہ، منفصلہ سالبہ. لذا آگے یہاں پر 4 مثالیں ابتدا میں اس لیے دی ہیں. تو اب یہاں پر اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، یعنی آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر بھی 2 طرف ہیں، ایک اذا اشرقت الشمس اور دوسرا النہار موجود. یہاں جو 2 مثلا طرف ہیں وہ 2 طرف 2 قضیوں کی صورت میں ہیں، جبکہ حملیہ میں 2 طرف 2 مفرد تھے. الربا محرم، ربا ایک مفرد، محرم ایک اور مفرد. 2 مفرد تھے قضیہ حملیہ میں جن کے درمیان نسبت قائم تھی. لیکن قضیہ شرطیہ میں 2 قضیے ہیں، 2 طرف قضیہ شرطیہ میں، یعنی 2 طرف وہ 2 قضیے ہیں. ان 2 قضیوں کے درمیان ایک نسبت جو ہے وہ مطرح ہے یہاں پر قضیہ شرطیہ میں. اور وہ 2 قضیے کیسے ہیں؟ مثلا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود میں اگر آپ اذا کو ہٹا دیں تو کیا ہے؟ اشرقت الشمس ایک قضیہ، فا کو ہٹا دیں النہار موجود ایک اور قضیہ. یہ 2 قضیے دونوں خبر تام ہیں. اشرقت الشمس یعنی شمس نے طلوع کیا، خود ایک خبر تام، اور فالنہار موجود اس طرح خود ایک خبر کیا ہے؟ تام ہے. لیکن اگر آپ اذا اشرقت الشمس کہیں گے تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے مرکب کی بحث میں کہ یہ ایک مرکب ناقص ہے. اذا اشرقت الشمس، جو کہ اب آپ نے خبر پر جب اذا لگا دی تو اس کو جزا چاہیے. اب بغیر جزا کے اذا اشرقت الشمس جو ہے کہہ کر آپ چپ ہو جائیں تو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. اس کی ہم نے بحث پیچھے پڑھی تھی. لذا یہاں پر اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود 2 طرف ہیں اس قضیہ شرطیہ میں، لیکن دونوں قضیے ہیں، وہ 2 قضیے ہیں، ان کے درمیان درواقع نسبت ہے. لیکن جو نسبت یہاں قضیہ شرطیہ میں مطرح ہے یہ فرق کرتی ہے قضیہ حملیہ کی نسبت سے. قضیہ حملیہ میں نسبت ثبوت شے لے شے کی تھی، یا مثلا اسی چیز کے ثبوت کی نفی تھی. لیکن قضیہ شرطیہ میں نسبت جو ہے وہ اتصال، ان 2 طرف کے درمیان اتصال اور تعلیق کی نسبت ہے. ایک کو دوسرے پر معلق کرنا، ایک کو دوسرے کے ساتھ مشروط جاننا، ایک کو دوسرے کے ساتھ متصل جاننا. اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، اگر سورج نے طلوع کیا تو دن موجود ہے. دن کا وجود متصل معلق ہے کس پر؟ سورج کے طلوع ہونے پر. یہ 2 قضیوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ اتصال کی ہے اور تعلیق کی ہے، کہ مثلا ثانی کو آپ یہاں پر معلق کرتے ہیں اول پر. اس کے لیے جو یہاں پر 2-4 مثالیں جو آگا نے دی ان میں سے پہلی دونوں مثالیں اس سے مربوط ہیں کہ دیکھیں اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، یہ بھی اتصال مطلع کر رہے ہیں آپ. اور وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَّامًا كَانَ أَمِينًا، یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اسی میں آپ اسی اتصال کی نفی کر رہے ہیں. بس قضیہ شرطیہ میں یا آپ 2 قضیوں کے درمیان اتصال کو ثابت جانیں گے، اتصال کے ثبوت اور تعلیق کا حکم لگائیں گے، یا اسی تعلیق کی نفی کا حکم لگائیں گے. اس کی یہ 2 مثالیں. پہلی قضیہ متصلہ ہے اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، کہ آپ نے یہاں قضیہ شرطیہ جہاں پر 2 طرف کے درمیان ہم اتصال کی نسبت دیتے ہیں تو یہ شرطیہ متصلہ بنتا ہے. اسی قضیہ شرطیہ میں اگر 2 طرف میں ہم اتصال کی نفی کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا بنتا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لیکن سالبہ. تو یہاں پر یہ وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَّامًا كَانَ أَمِينًا اسی میں سے ہے کہ یہاں پر ہم اتصال کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان نمام ہے تو وہ امین ہے. یعنی نمامیت اور اس کی امانت داری اور امین ہونے کے درمیان میں اتصال نہیں ہے. ہم اس اتصال کو سلب کرتے ہیں.
یعنی اس کا امین ہونا معلق نہیں ہے اس کے نمامیت پر. درست ہے؟ یہ ہم سلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مشروط نہیں ہے، ان کے درمیان اتصال نہیں ہے، اتصال کی نفی کرتے ہیں ہم. یا پھر قضیہ شرطیہ میں ہم نسبت لاتے ہیں تعاند کی، انفصال کی، تباین کی، یعنی وہ دو قضیے ہم وہاں پر نسبت یہ حکم لگاتے ہیں، اور وہ جو نسبت وہاں مطرح کرتے ہیں طرف میں، وہ یہ کہ یہ دونوں متعاندان میں سے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، دونوں کے درمیان تعاند ہے، قابل جمع نہیں ہے. اس کے لیے مثلا یا ہم اسی تعاند کی نفی کریں گے. اس کے لیے پھر آخری دو مثالیں کہ اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، کہ لفظ یا تو مفرد ہے یا مرکب ہے. اب لفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا دو طرف ہیں اس قضیے میں. آپ نے ان دو طرف قضیوں پر اما یعنی اللفظ ان یکون مفردا، اللفظ ان یکون مرکبا، یہ دو قضیے ہیں، دو طرف ہیں اس کے اندر. دونوں طرفوں میں آپ نے ادات ڈال دیے، اما ان یکون مفردا او مرکبا. یوں آپ نے شرطیہ بنا دیا اس کو. جب شرطیہ بنا دیا، لیکن نسبت کون سی ہے ان کے درمیان؟ نسبت انفصال کی. نہیں ہو سکتا ایک لفظ مفرد بھی ہو مرکب بھی ہو، بس یا مفرد ہے یا مرکب. یہ ہم انفصال اور تعاند بیان کر رہے ہیں. یہ ہم اس تعاند کی نفی کریں گے. جیسے دوسری مثال میں وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِمَّا أَن يَكُونَ كَاتِبًا أَوْ شَاعِرًا، ایسا نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کاتب بھی اور شاعر بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کاتب ہو نہ بالفعل شاعر ہو. بس قابل اجتماع بھی ہیں دونوں، قابل ارتفاع بھی ہیں. بس لذا یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ میں دو طرف، یا ہم وہاں پر نسبت جو ہے وہ بیان کریں گے اتصال کی، یا اسی اتصال کی نفی کریں گے. اس سے دو جو ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ شرطیہ کی قسمیں آ جاتی ہیں سامنے کہ یہ شرطیہ متصلہ ہے، لیکن جہاں ہم نسبت اتصال بیان کریں گے متصلہ موجبہ، جہاں ہم سلب اتصال کریں گے وہاں پر متصلہ سالبہ. ہاکذا اگر آپ انفصال اور تعاند کی نسبت بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر منفصلہ ہوگا موجبہ، اگر اسی تعاند کی نفی کریں گے آپ تو منفصلہ سالبہ ہوگا. تو یہ مقدمہ چینی کرنے کے بعد آگا یہاں پر تعریف کرتے ہیں کہ بس قضیہ شرطیہ کی تعریف یہ ہے. قضیہ شرطیہ ایک ایسا قضیہ ہے کہ جس میں ایک قضیے اور ایک اور قضیے کے درمیان یا نسبت کے وجود کا حکم ہوگا یا نسبت کے عدم وجود کا حکم ہوگا. یعنی ہم قضیہ شرطیہ میں دو طرف کے درمیان یا کہیں گے کہ یہ نسبت ہے ان کے درمیان، یا ہم کہیں گے نسبت نہیں ہے. پھر یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر دو قسم بن جاتے ہیں کہ وہ نسبت کون سی ہے کہ جو ان کے درمیان ہم حکم لگا رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ نسبت اتصال کی ہوگی یا وہ نسبت انفصال کی ہوگی. سلب اتصال ہوگا، سلب انفصال ہوگا. اسی اعتبار سے اسی بیان سے کچھ فروق سامنے آ گئے کہ مثلا پہلا فرق قضیہ حملیہ اور شرطیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ قضیہ حملیہ میں طرف جو ہے وہ دو مفرد ہے، قضیہ شرطیہ میں طرفان دو قضیے ہیں. یہ پہلا ان کے درمیان جو ہے وہ فرق سامنے آتا ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے درمیان وحدت قائم ہے. یعنی خارج میں ایک ہی وجود سے یہ دو طرف قائم ہیں. زید قائم، خارج میں ایک زید ہے جو زید ہے اور قائم بھی ہے. بس حملیہ میں دونوں طرف جو ہیں ان کے درمیان وحدت حاکم ہے، وحدت قائم ہے. جبکہ شرطیہ میں مقدم اور تالی کے درمیان میں اس طرح کی وحدت وجود نہیں رکھتی، اس لیے کہ اتحاد قضایا میں نہیں ہوتا، اتحاد مفردات میں ہوتا ہے. شرطیہ میں دو قضیے مطرح ہیں اور دو قضیوں کے درمیان میں اتحاد مطرح نہیں ہوگا، لذا وہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان، دو قضیوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے. مثلا وہاں پر اگر آپ یوں مثال فرض کریں کہ ان کان زید قائما فخالد جالس، مثلا اگر زید قائم ہے تو پس خالد کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. خوب یہاں پر اصلا وحدت نہیں ہے زید کے قیام اور خالد کے جلوس کے درمیان، تالی اور مقدم کے درمیان اس طرح اتحاد نہیں ہے کہ جس طرح قضیہ حملیہ کے دو طرف میں ہم نے اتحاد مطرح کیا تھا. اور پھر تیسرا فرق جو یہاں سے سامنے آتا ہے وہ کیا کہ قضیہ حملیہ میں جو دو طرف ہیں ان میں سے ان کا نام ہے موضوع اور محمول، جبکہ قضیہ شرطیہ میں جو دو طرف ہیں ان کا نام موضوع محمول نہیں ہے، ان کا نام مقدم اور تالی ہے. بس لذا یہ تین گرچہ اور فروق بھی ہیں لیکن یہ تین بارز اور واضح فرق جو ہیں یہاں پر سامنے آتے ہیں. خوب اقسام القضیت فرماتے ہیں آگا کہ قضیے کی اقسام
جیسے میں نے کہا کہ قضیہ مختلف جہات سے تقسیم ہوتا ہے تو اس کی مختلف تقسیمیں مختلف جہتوں سے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم تقسیم حملیہ اور شرطیہ کی کر رہے ہیں یہ کس اعتبار سے ہے؟ دو طرف کے درمیان رابطے اور نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یا یہ قضیہ حملیہ ہے یا یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ القضیۃ حملیۃ و شرطیہ، قضیہ یا حملیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے۔ الاول الحملیۃ مثل الحدید معدن، قضیہ حملیہ جیسے مثلا کہنا کہ حدید کیا ہے؟ معدن ہے، لوہا معدن ہے۔ الربا محرم، یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ الصدق ممدوح، یا ہم کہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے؟ مورد مد ہے، قابل ستائش ہے۔ الکاذب لیس بمؤتمن، یا ہم کہتے ہیں کہ کاذب مؤتمن نہیں ہے، قضیہ ہے حملیہ ہے لیکن سالب حملیہ ہے۔ یہ سلب کی مثال دینے آگا کہ الکاذب لیس بمؤتمن، جو شخص کاذب ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ والبخیل لا یسود، اور بخیل جو ہے وہ سود نہیں پاتا، بزرگ نہیں ہوگا، بزرگی نہیں پائے گا۔ تو یہ قضایا جو ہیں، یہ جو موارد ہم نے مثالیں دی، آپ فرماتے ہیں کہ فبتدقیق هذه الامثلة نجد، جب آپ ان مثالوں میں دقت کریں گے تو اس دقت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کل قضیۃ منها لها طرفان، کہ ان میں سے ہر قضیہ اس کے دو طرف ہیں، ان میں سے ہر قضیے کے دو طرف ہیں، ونسبۃ بینہما، اور ان کے درمیان ایک نسبت ہے۔ مثلا صدق اور ممدوح کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک نسبت ہے۔ وہ نسبت جو ممدوح کے ساتھ صدق کی ہے وہ ممدوح کے ساتھ کذب کی نہیں ہے، لذا الکاذب ممدوح نہیں کہتے ہم، الکذب ممدوح نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ صدق و ممدوح، تو لذا صدق و ممدوح میں ایک رابطہ موجود ہے، ایک نسبت موجود ہے خاص۔ ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفین، اس نسبت کا مطلب کیا ہے؟ دو طرف کا واحد ہونا، یعنی خارج میں ان دو طرف کا ایک وجود سے وحدت پانا۔ وثبوت الثانی للاول، ثانی کا اول کے لیے ثابت ہونا، یعنی خارج میں سچائی وصف مد سے قائم ہے۔ یا مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ زید قائم، تو خارج میں زید قیام کے ساتھ متصف ہے، تو لذا ایک وحدت ان کے درمیان حاکم ہے، ثانی اس اول کے لیے ثابت ہے۔ اور نفی الاتحاد والثبوت، یا یہ ہے کہ اتحاد اور ثبوت کی نفی ہے۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ جب حملیہ کیا ہو؟ سالبہ ہو، درست ہے، یعنی جب ہم حملیہ میں سلب کر رہے ہوتے ہیں کس کو؟ حمل کو، اس ثبوت کو، اس اتحاد کو۔ گرچہ یہاں پر ایک سوال مطرح ہوتا ہے کہ پھر حملیہ سالبہ جب آپ وہاں پر ثبوت کو سلب کر رہے ہیں تو پھر یہ حملیہ کیسے ہے؟ درست ہے، آپ چونکہ حملیہ یعنی جہاں پر حمل ہو، جہاں پر ثبوت ہو، اگر آپ ثبوت کی نفی کر رہے ہیں، حمل کو سلب کر رہے ہیں، تو پھر اس کو آپ حملیہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی اس اقسام کے آخر میں اس نقطے کی طرف آگاہ متذکر ہوں گے۔ وہ بالاختصار نقول، اور ہم مختصراً یہ کہیں گے کہ معناہا، اس نسبت کی معنی یہ ہے کہ ان ھذا ذاک، یہ کیا ہے؟ وہ ہے، زید قائم ہے، کذب کیا ہے؟ ممدوح ہے، یہ وہ ہے، ہوا حمل ہوا یہ وہ ہے۔ البتہ یہاں پر ھذا ذاک کا جب ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو مترادف کو حمل نہیں کر رہے ہم، بلکہ ایک جہت سے وحدت ہے تو ایک جہت سے اختلاف ہے، لذا کیونکہ ایک جہت سے وحدت ہے لذا حمل درست ہے، ایک جہت سے اختلاف ہے تبھی تو یہ دو چیزیں ہیں، ہم ایک کو دوسرے کے لیے حمل کر رہے ہیں، لذا ھذا ذاک میں ایک جہت سے اتحاد اور ایک جہت سے اختلاف، اور یہ حمل ہو رہا ہے، یہ وہ ہے۔ او ھذا لیس ذاک، یا مثلا آپ اسی ثبوت کی نفی کریں کہ یہ وہ نہیں ہے، بس فیصح تعریف الحملیت بانہا، درست ہے کہ یہاں پر حملیہ کی تعریف ہو اس عبارت سے، کلمات سے، کہ ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء، کہ حملیہ وہ ہے کہ جس میں حکم کیا جاتا ہے، حکم کیا جائے کس چیز کا؟ ایک چیز کے ثبوت کا، لشیء ایک اور چیز کے لیے، یا اور نفی ہی عنہ، یا ایک چیز کے ثبوت کی نفی کا ایک اور کے لیے، یعنی یا ثبوت کا حکم ہو یا اس چیز کی اس دوسرے چیز کے لیے نفی کا حکم ہو۔ الثانی الشرطیہ، فرماتے ہیں کہ دوسرا قسم اس کا شرطیہ ہے، مثل اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، کہ جب سورج طلوع کرے گا تو دن وجود پائے گا۔ یہ متصلہ ہے اور موجبہ ہے کہ
ہم ان دو طرف جو یہاں پر اذا اشرقت الشمس ایک طرف ہے، فالنہار موجود دوسرا طرف ہے، اور قضیہ شرطیہ میں ان دو طرف میں سے پہلے کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں، کہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان ہم اتصال کا حکم لگا رہے ہیں کہ یہ دونوں متصل ہیں، دوسرا پہلے پر معلق ہے۔ وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَّامًا كَانَ أَمِينًا، ایسا نہیں ہے کہ جب انسان نمام یعنی سخنچین ہو تو کان امینن، وہ کیا ہوگا؟ امین ہوگا۔ نہیں، سخنچین انسان وہ اور امین ہونا اس کا اس کے درمیان میں اتصال نہیں ہے، اس کی امانت داری معلق نہیں ہے کہ وہ نمام ہو مثلا۔ تو یہاں پر بھی ہم اتصال ہے، اتصال کی نفی کر رہے ہیں بلکہ، بس لذا یہ شرطیہ متصلہ ہے اما سالبہ ہے۔ تیسری مثال ومثل اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، یہ شرطیہ ہے لیکن کیسا شرطیہ ہے؟ منفصلہ ہے، کہ جہاں پر ہم نسبت کو تعاند کی نسبت، تباین کی نسبت دو طرف کے درمیان بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلمہ، یہ لفظ جو ہے یا مفرد ہے یا مرکب ہے، نہیں ہو سکتا کہ مفرد بھی ہو مرکب بھی ہو، بس اس کے مفرد ہونے اور مرکب ہونے کے درمیان تعاند پایا جاتا ہے، یہ دونوں قابل جمع نہیں ہے، اور یہ منفصل ہے موجبہ ہے۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِمَّا أَن يَكُونَ كَاتِبًا أَوْ شَاعِرًا، یہ بھی منفصلہ، لیکن یہ منفصلہ یعنی سالبہ ہے، شرطیہ منفصلہ سالب۔ چار مثالیں آگاہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ وہ چار قسم جو شرطیہ کے ہیں وہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر انسان اما یکون نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، نہیں، تعاند ان کے درمیان نہیں ہے، تعاند کی نفی کر رہے ہیں ہم، ان کے تباین کی نفی کر رہے ہیں ہم کہ انسان کاتب ہو اور انسان شاعر ہو، ان دو طرف کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان تباین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کاتب بھی ہو اور شاعر بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کاتب ہو اور نہ شاعر ہو۔ وعند ملاحظۃ هذه القضايا، وہ فرماتے ہیں کہ ان قضایا کے ملاحظے کرنے، ان قضایا کے لحاظ کرنے کے وقت جب آپ نے ان قضایا کو دیکھا، ادراک کیا، ان کا ملاحظہ کیا، نجد، تو ہم کیا پاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کل قضیۃ منها لها طرفان، کہ ان میں سے ہر قضیے کے دو طرف ہیں، وہما قضیتان بالاصل، اور وہی دو طرف جو ہیں حقیقت میں دو قضیے ہیں، اصل میں وہ دونوں کیا ہیں؟ قضیے ہیں۔ مثلا ففی المثال الاول لولا اذا وفاء الجزا لکان قولنا اشرقت الشمس خبرا بنفسه وقضى النهار موجود وقضى باقی الامثلہ۔ فرماتے ہیں کہ مثال میں آپ دیکھیں، اگر یہ اذا نہ ہوتا پہلے مثال میں، یا فاء الجزا نہ ہوتی، لکانا تو کیا ہوتا؟ اشرقت الشمس، یہ ایک قضیہ ہوتا مستقل، اور یہ مرکب تام میں خبری ہوتا فی نفسه ہی، وقضى النهار موجود، یہ بھی کیا ہے؟ ایک قضیہ ہے، مستقل خبر ہے اور تام ہے۔ وہاں کذا باقی الامثلہ، اور اس طرح دوسرے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مثال بھی اسی طرح ہیں۔ وَلَكِنَّ لَمَّا جَمَعَ الْمُتَكَلِّمُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَنَسَبَ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ، فرماتے ہیں کہ لیکن جب متکلم نے ان دو قضیوں یعنی دونوں خبروں کے درمیان جمع کر دیا اور ایک کی نسبت دی دوسرے کی طرف، تو کیا کر دیا؟ جَعَلَهُمَا قَضِيَّةً وَاحِدَةً، ان کو بنا دیا ایک قضیہ، وَأَخْرَجَهُمَا أَمَّا كَانَا عَلَيْهِ، اور ان کو خارج کیا اما اس حالت سے کہ جس پر یہ دونوں تھے۔ وہ حالت کیا تھی ان کی؟ من کون کل منہما خبرا، کہ ان میں سے ہر ایک ایک خبر تھی، یصح السکوت علیہ، کہ جس پر سکوت صحیح تھا۔ یعنی مثلا اشرقت الشمس ایک خبر تھی، متکلم اگر اشرقت الشمس کہہ کر چلا جائے تو اس پر سکوت صحیح ہے چونکہ ایک خبر تام ہے۔ ہکذا النہار موجود، بس متکلم نے یہاں آ کر ان کو اپنی اس حالت خبری سے خارج کر کے جمع کر دیا، ایک قضیہ بنا دیا۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ، لیکن اگر وہ اذا اشرقت الشمس کہے وسکت اور خاموش ہو جائے، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُرَكَّبًا ناقصا، تو اسی قضیے کو مرکب ناقص حساب کیا جائے گا۔ کما تقدم فی بحث المرکب، جیسے کہ بحث مرکب ہم نے پڑھا تھا، اس کو وہاں پر بیان کیا تھا۔ تو لذا یہاں پر واضح ہوا کہ یہ جتنے بھی قضایا بھی انہوں نے مثال شرطیہ کے آغا نے بیان کیے، یہ تمام کے تمام وہ مثالیں ہیں کہ جو مشتمل ہیں دو قضیوں پر، اور وہ دو قضیے اسی مثال میں ایک قضیہ بن چکے ہیں۔ وَأَمَّا هَذِهِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِالْأَصْلِ، اور یہ نسبت بھی دو خبروں کے درمیان میں ہے حقیقت میں، چونکہ خارج میں یہ دو قضیے تھے، دو خبر تھیں، تو نسبت بھی درواقع انہی دو قضیوں اور خبر کے درمیان ہے۔ فَلَيْسَتْ هِيَ نِسْبَةَ الثُّبُوتِ وَالِاتِّحَادِ، فرماتے ہیں کہ یہ نسبت نہیں ہے نسبت ثبوت
فاما هذه النسبة بين الخبرين بالاصل فليست هي، یہ نہیں ہے نسبت الثبوت والاتحاد کالحملیہ، نسبت ثبوت اور اتحاد نہیں ہے جیسے کہ حملیہ میں تھی. لأنه لا اتحاد بین القضایا، اس لیے کہ قضایا میں اصلا اتحاد اور وحدت نہیں ہوتی، مفردات میں وحدت ہوتی ہے. جیسے عملیہ میں دو مفرد ہے تو لذا وہاں پر وحدت مترا تھی، وہاں پر نسبت ثبوت شے لشے کی تھی، لیکن یہاں پر شرطیہ میں ایسا نہیں ہے. بل ہی اما نسبت الاتصال والتصاحب، بلکہ یہ کیا ہے، یہ نسبت اتصال ہے، تصاحب ہے، یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا، و تعلیق، اور تعلیق یعنی معلق ہونا، اے تعلیق الثانی علی الاول، یعنی ثانی کا تعلیق کا معلق ہونا اسی اول پر، او نفی ذالک، یا اسی اتصال تصاحب اور تعلیق کی نفی ہے. کل مثالین الاولین، یعنی یا تو ہم اتصال اور اشتراط کو بیان کریں گے کہ یہ مشروط ہے اسی کے ساتھ، نہار کا وجود مشروط ہے اذا اشرقت کے ساتھ، اور یہ متصل ہے اسی کے ساتھ، معلق ہے اسی پر، یا ہم اسی اشتراط کی نفی کریں گے. جیسے کہ ہم نے وہاں پر پہلے مثال میں اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود میں اتصال کی نسبت کو بیان کیا، ولیس اذا کان الانسان نماما کان امینا میں ہم نے اسی اتصال کو سلب کیا، اشتراط کو سلب کیا کہ اس کی امانت داری مشروط نہیں ہے اس کی نمامیت کے ساتھ. خوب یہاں پر بھی ایک سوال مطرح ہوتا ہے کہ جب آپ اشتراط کو سلب کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے اس کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں؟ مقسم کو تمام اقسام میں ہونا چاہیے. جب آپ موجبہ میں اشتراط کو ثابت کرتے ہیں، اتصال کو ثابت کرتے ہیں، پھر سالبہ میں آپ اشتراط کو سلب کرتے ہیں، تو یہ کیسے پھر شرطیہ ہے؟ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے، انشاءاللہ اس کو پھر جواب دیں گے. وَأَمَّا نِسْبَةُ التَّعَانُدِ وَالْانْفِصَالِ وَالتَّبَايُنِ وَإِمَّا یعنی یہ پیچھے بل ہی اما نسبت الاتصال و اما نسبت التعاند، کہ یا وہ نسبت اتصال ہے یا وہ نسبت تعاند ہے، تباین اور انفصال کی نسبت ہے، کہ یہ دو طرف دو قضیے آپس میں منفصل ہیں، ان کا آپس میں اتصال یعنی نہیں ہے، بلکہ تباین مطرح ہے ان کے درمیان، تباین کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. او نفی ذالک، یا اسی تباین کی نفی ہوتی ہے، اسی تعاند کی نفی ہوتی ہے. کل مثالین الاخیرین، کہ جیسے آخر کی دو مثالیں تھی کہ جن میں ہم نے اسی تعاند کو ثابت کیا تھا، ایک میں جہاں پر ہم نے کہا کہ اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، اور پھر آخری مثال ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا، کہ جہاں پر ہم کیا کر رہے تھے، اسی تعاند کی نفی کر رہے تھے. ومن جمیع ما تقدم نستطيع، فرماتے ہیں کہ ان تمام بیانات سے کہ جو حملیہ اور شرطیہ کے، بلکہ جو شرطیہ کے مورد ہم نے بیان کیے، اسی بیان سے نستطيع و نستنتج عدۃ امور، فرماتے ہیں کہ ہم یہ قدرت پیدا کرتے ہیں کہ چند امور کا نتیجہ لیں. پہلا قضیہ شرطیہ کی تعریف، پھر قضیہ شرطیہ کی تقسیم متصلہ اور منفصلہ کی طرف، پھر تیسرا نقطہ قضیہ شرطیہ کو موجبہ اور سالبہ کی طرف تقسیم کرنا. کیونکہ چار مثالیں دے کر آقا نے زمینہ فراہم کر دیا تھا ان تمام امور کا، کہ چار مثالیں دی اس لیے تھی تاکہ بیان کر دے کہ مثلا شرطیہ متصلہ منفصلہ ہے، پھر بیان کیا کہ شرطیہ موجبہ اور سالبہ ہے. لذا فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر نتیجہ لیں گے کہ قضیہ شرطیہ کی تعریف کا کہ ما حکم فیہا بوجود نسبت بین قضیۃ و اخری اولا وجودہا، کہ یہ قضیہ شرطیہ کیا ہے کہ جس میں حکم لگایا جاتا ہے نسبت کے وجود کا قضیے اور ایک اور قضیے کے درمیان، دو قضیوں کے درمیان نسبت کے وجود کا، اولا وجودہا، یا وہاں پر حکم لگایا جاتا ہے نسبت کے عدم وجود کا، کہ نسبت وہاں پر موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر دوسرا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ شرطیہ کی تقسیم ہے، کہ شرطیہ تو متصلۃ و منفصلۃ، کہ یہ بحث گزر چکی، فقط نتیجہ لے رہے ہیں آگا، کہ جہاں پر نسبت اتصال کی ہے تو وہ قضیہ متصلہ، جہاں نسبت تعاند تباین کی ہے تو وہ قضیہ منفصلہ. ان شرطیہ تنقسم الی متصلۃ و منفصلۃ، کہ شرطیہ تقسیم ہوتا ہے متصلہ اور منفصلہ کی طرف. کیوں؟ لأن النسبۃ، کیونکہ وہ نسبت جو بیان ہو رہی تھی، الاول ان کانت ہی الاتصال بین القضیتین، یا وہ نسبت اتصال ہے اگر اتصال کی نسبت دو قضیوں کے درمیان، وتعلیق احداہما علی الاخری، یا ان میں سے ایک کے معلق ہونا مقصود ہے اس نسبت سے دوسرے پر، او نفی ذالک، یعنی ان کانت ہی الاتصال وتعلیق او نفی ذالک، یا اسی اتصال اور تعلیق کی نفی ہے. کل مثالین الاولین، جیسے دو مثالیں اول تھی کہ اذا اشرقت الشمس متصلہ موجبہ، متصلہ یعنی جہاں پر متصلہ اور بلکہ شرطیہ متصلہ، ولیس اذا کان الانسان نماما، یہ بھی شرطیہ متصلہ، کہ البتہ پہلے میں اذا اشرقت میں اتصال کے
خود اتصال کو بیان کیا جا رہا تھا، وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَامًا كَانَ أَمِينًا میں اسی اتصال کی نفی کی جا رہی تھی. فَهِيَ الْمُسَمَّاتُ بِالْمُتَّصِلَةِ، اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ متصلہ سے. الثانی اور دوسرا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْإِنْفِصَالَ وَالْعِنَادَ بَيْنَهُمَا أَوْ نَفْيَ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ نسبت انفصال اور عناد کی ہو ان کے درمیان، او نفی ذالک، یا اس تعاند کی نفی ہو، تباین کی نفی ہو، کل مثالین الاخیرین، جیسے کہ ہم نے اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا میں اسی تعاند کو بیان کیا تھا. ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا میں ہم نے اس تعاند اور تباین کی نفی کی تھی کہ انسان ہو سکتا ہے کاتب بھی اور شاعر بھی ہو. تو لذا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فہی المسمات بالمنفصلہ، کہ ان کو منفصلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم.